عورت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے۔ روایت کر رہی ہیں ام حمید، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسند احمد میں موجود ہے 27090۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاة معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس سے بڑی کو خواہش ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے کو خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، قد علمت انک تحبین الصلاة معی، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ، جو آپ کے گھر میں نماز ہے وہ نماز آپ کے جو حجرے میں نماز ہے اس سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكَ، جو تم حجرے میں نماز پڑھو گی وہ نماز بہتر ہے اس سے جو تم اپنے دار میں پڑھو گی۔ میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں الفاظ کی، بیت، حجرہ، دار۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین۔ 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں، مخدع، خدر۔ یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، بیت اور دار۔ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو۔ بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں گے، اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع، اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں۔ مخدع اور خدر، مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو شہروں میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں، جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں، اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا۔ عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو 4 دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ مکحول روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 827 نمبر روایت ہے، اور یہ بات میں یہاں ہی پیش کر کے اس اشکال کو دور کرنا چاہوں گا۔ نہ جانے یہ کیوں کہا گیا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟
مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے۔ مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ۔ صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے، وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا۔ اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے، ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں، آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے
تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسے لوٹا دو۔ اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں۔ یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے، سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا۔ نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور۔ اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما۔ جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں، اس لیے یہ کہہ دینا، چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز، میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے۔ اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے۔ سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں۔ آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھیے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے۔ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا۔ لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے۔ اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے۔ کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منھا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے، وفیھا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا۔ اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی۔ ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو۔ پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لے۔ یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں۔ سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص
سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر، کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے۔ فرمایا میانہ روی اختیار کرو، آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو۔ کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وما تقبل له صلاة، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے جس سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا ہو، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا ہو۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ۔ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اس کی اللہ درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دے اور آخرت میں بھی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو ہو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا، کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے،
اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی. میرے بھائیو، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چوتھا لفظ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں اعظم ہے یہ. اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے. اللہ نے یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارث بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں لقد كانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة. 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا گیا. وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. میں نے سورة قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو گئی. واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجید في الفجر ونحوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے. صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال. اللہ ذو جلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ. اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورت قاف ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي به يصلي الاضحى والفطر. اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے؟ تو صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں كان يقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے.
ہم عموماً سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہی سنتے پڑھتے. السنن محجورہ، کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے. آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے. احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا. اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ. باقی ہے میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا. آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت و ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں. انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں. صرف مسند امام احمد کو دیکھیے 27,000 سے زیادہ اس میں حدیث ہیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو. اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو. حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع. انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا. کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ، رکشے پہ، کسی چیز پہ رکھوایا. اللہ کے رسول صرف بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے. 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے. ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں. لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات. تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے. سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے. سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نیگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی. قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے. من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے. عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا. اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے. او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی. او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے.
او حفر بئرا یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او ورث مصحفا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او بیتا لابن السبیل بنا یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقتا اخرجها فی صحته وحیاته اس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له جس کے پاس سواریاں زیادہ ہیں وہ ایک سواری اس کو بھی دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ساتھ بٹھا کے لے جانے والا نہیں، نیبر سے اٹھتا ہے، رکشا کرواتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو نصیب نہیں ہے کہ اگر اس نے کہیں جانا ہے تو بھائی آپ جاتے ہو کہیں کام کرنے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نہیں گاڑی دے سکتے تو آپ اس کے لیے کچھ 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ کسی کے پاس اگر کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ وہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، كَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ آپ کے پاس جو ہوتا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے، جو زائد ہوتا فوراً صدقہ کروا دیتے۔ شاید کہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم